ذیلی شک 3 1973 میں آئین پاکستان میں شامل کر دی گئی، آئین پاکستان کا شروع دن سے حصہ ہے، لیکن چونکہ یہ اتنی میں کہوں گا ایسی شک ہے جس کے نتائج جو ہیں، جس کے اثرات جو ہیں وہ اتنے دور رس ہیں کہ اس کو 14 سال کے لیے مؤخر کر دیا گیا۔ یہ کہا گیا کہ اس کا اطلاق جو ہے فوراً نہیں ہوگا، یہ آئندہ سے ہوگا، اور اس کا اطلاق سن 1987 میں بالآخر کیا گیا۔ اب 175(3) کیا ہے؟ 175 شک 3 یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں تمام عدالتوں کو انتظامی اثر سے دور کر دیا جائے گا، یعنی کہ کوئی عدالتی جو کام ہے وہ انتظامیہ کا کوئی افسر نہیں کرے گا۔ اس شک سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ مختلف علاقوں میں ہم نے نظیرات دی، ان کو مقدمات کی، قوانین کا حوالہ دیا، ڈپٹی کمشنر صاحبان مقدمے سنتے تھے، یہاں تک کہ سزائے موت کے مقدمے بھی ہمارے ملک میں کمشنر صاحبان جو ہیں سن کر فیصلے کر رہے تھے۔ تو اس شک آئین کی آرٹیکل 175(3) کے بعد یہ کہا گیا کہ اب کوئی ایسی عدالت قائم نہیں رہ سکتی، اور اس کے بعد ہمارے بہت مارکات الآراء سپریم کورٹ کے فیصلے آئے۔ عزیز اللہ میمن کا مقدمہ ہے، شرف فریدی کا مقدمہ ہے، دونوں یہ 1993-94 کے مقدمے ہیں۔ ان میں یہ کہا گیا کہ تمام وہ عدالتیں جہاں کوئی انتظامی شخص جو ہے عدالت میں بیٹھا ہے ان کو ہم کالعدم قرار دیتے ہیں، اور ان عدالتوں کو نئے سرے سے ان کی تشکیل کی جائے، اس میں خالصتاً جو جج ہیں جن کی جو تعیناتی ہے وہ ایک غیر جانبدار طریقے سے ہوئی ہے، جس کا انتظامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس نوعیت کے جج جو ہیں صرف وہ مقدمات سن سکتے ہیں۔ اب ہمارا مقدمہ کیا ہے یہاں پہ؟ ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ فوجی عدالت میں جو کرنل صاحب یا میجر صاحب بیٹھتے ہیں وہ ظاہر ہے وہ ایک اپنے نظم میں سے آتے ہیں، وہ حاضر سروس فوجی ہوتی ہیں۔ جب فوج فیصلہ کر لیتی ہے کہ کسی کے خلاف مقدمہ چلانا ہے، کسی کو قصوروار قرار دینا ہے، تو اس فوج کا ایک ماتحت افسر جو کہ کرنل ہے، اور یہ تمام افسران فوج کے جو ہیں یہ وزارت دفاع کے ملازمین ہیں۔ اب وزارت دفاع کے ملازمین اگر مقدمہ سنیں گے اور فیصلہ ہو چکا، اور اس مقدمے کا ہمارا جو آرمی ایکٹ ہے اس میں جو اپیل جاتی ہے وہ چیف آف دی آرمی سٹاف کے پاس جاتی ہے، یعنی کہ کوئی ایسی عدالت یا نہیں قائم جو غیر جانبدار ہو، جو آرمی کا جو نظم ہے اس سے باہر ہو۔ تو ہماری گزارش یہ تھی، ہمارا بنیادی نقطہ اس مقدمے میں یہ ہے کہ اس نوعیت کی عدالتیں آئین کے آرٹیکل 10(a) کے بھی منافی ہیں، اور آئین کے آرٹیکل 175(3) کے بھی منافی ہیں۔ یہ بہت ہی اہم شک ہے آئین کی 175(3). یہ ایک طرح سے انقلابی شک ہے، دنیا کے کسی اور آئین میں یہ نہیں ہے، بھارت میں نہیں ہے، کینیڈا میں نہیں ہے، آپ قوانین دیکھ لیجئے، یورپ کے قوانین دیکھ لیجئے، آئین دیکھ لیجئے، وہاں نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک دوری پیدا کی گئی ہے عدلیہ اور انتظامیہ کے درمیان، یہ آئین پاکستان کا خاصہ ہے، یہ ایک انتہائی اہم شک ہے 175(3). اور اس کو جب ہم ملا کر پڑھتے ہیں آرٹیکل 10(a) کے ساتھ، تو عدلیہ کی جو آزادی ہے جس کا تقاضا کیا گیا ہماری قرارداد مقاصد میں، جو اب آئین کا حصہ ہے کہ پاکستان میں عدلیہ بالکل آزاد ہوگی، سپریٹ ہوگی ایگزیکٹو سے، یعنی کہ عدالتی عمل سر انجام دینے والا جو شخص ہے، جو جج ہوگا، وہ انتظامیہ کے اثر سے دور ہوگا۔ تو یہ ایک بنیادی تقاضا ہے ہمارے آئین کا، جو آرٹیکل 10(a) سے بھی پھوٹتا ہے اور آئین کے آرٹیکل 175(3) سے بھی پھوٹتا ہے۔ اب یہاں جو فیصلہ آیا 5 جج صاحبان کا، اس میں 3 فیصلے لکھے گئے۔ ایک فیصلہ جسٹس منیب اختر صاحب نے لکھا، ایک فیصلہ جسٹس عائشہ ملک نے لکھا، ایک فیصلہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے لکھا جو اب چیف جسٹس ہیں۔ ان تینوں فیصلوں میں تھوڑا تفاوت ہے۔ جسٹس عائشہ ملک کا جو فیصلہ ہے، جس کو میں نے کہا کہ بالکل مکمل طور پہ اس فیصلے سے مجھے اتفاق ہے، انہوں نے آئین کے آرٹیکل 10(a) کی بنیاد پہ بھی فوجی عدالتوں کو کالعدم قرار دیا، اور ساتھ ہی آئین کے آرٹیکل 175 کا بھی حوالہ دیا، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ان دونوں شکوں کی بنیاد پر آئین جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا کہ فوجی عدالتیں مقدمے چلائیں سویلینز کے، جن کو بنیادی حقوق حاصل ہیں۔ جو آرمی کے افسران ہیں ان کے حوالے سے ایک شک ہے ہمارے آئین میں کہ ان کو بنیادی حقوق سے محروم کیا جا سکتا ہے، ایسے قوانین بنائے جا سکتے ہیں کہ ان کو ان کے جو سروس کے معاملات ہیں، ڈسپلن کے معاملات ہیں، ان کے حوالے سے بنیادی حقوق سے محروم کر دیا جائے، لیکن سویلین کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہماری جو گزارش تھی وہ ان دونوں آئین کی شکوں پر مبنی تھی، 10(a) بھی اور 175(3) بھی۔ اب عائشہ ملک صاحبہ نے، جسٹس عائشہ ملک نے تو دونوں شکوں کا حوالہ دیا، لیکن جسٹس منیب اختر نے صرف ایک شک کا حوالہ دیا، 10(a) کا۔
175 کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ اس کا اطلاق فوجی عدالت پہ نہیں ہوتا، جو کہ ہمارے لیے